السلام علیکم جی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جسٹس بابر ستار ہو از اے جج ایٹ لاہور ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے پورے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی کام صحیح کرنا ہے نا، اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، تو کوئی آپ کو نہیں روکتا. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ اس کو اٹھا لیا، کیا کریں، لوگ مجبور ہو گئے، لوگ فلاں ہو گئے، لوگ ڈر گئے، لوگ خوف زدہ ہو گئے، اس کے ساتھ یہ کر دے سکتے. جب تک آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا نا، آپ کو کوئی غلط کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. دیٹ مینس کہ آپ خود اس کرائم میں کمپلیسنٹ ہیں جو کرائم آپ کسی دوسرے کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جی اس نے مجھے ڈرایا، میں نے کر دیا، اس نے مجھے ڈرایا، میں نے. آپ کسی کے ڈرائی پہ نہیں کر رہے، آپ اپنی آپ کے اندر جو ایول اور آپ کے اندر جو برائی اور بزدلی ہے نا، آپ اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. سو فرسٹ میک اٹ کلیئر. انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو سزا سنائی 6 مہینے کی، ایس پی کو سزا سنائی، اینڈ ہی ہیز سیٹ اے گریٹ ایگزامپل اینڈ ایوری ون شوڈ بی پراؤڈ آف ہم کہ یو نو ہی ہیز اسٹوڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اس کے بعد ٹاکنگ مور اباؤٹ اٹ، عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ لائک اس کے بعد پہلے ایک تھانے میں پھر دوسرے تھانے میں رکھا گیا، آرام سے ڈریگ کر کے ان کو لے کے چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے نا، یہ وکلا والی وکلا کو آئی گیس کورٹ شوٹ اپنے اتار دینی چاہیے، اور ان کو کسی کی کاؤنسلرشپ لینی نہیں چاہیے پاکستان میں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میاں علی شفیق صاحب ان کے کاؤنسل ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا پرائیویٹ معاملات ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا چیزیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ میں ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ کی کاؤنسل کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے کے جا رہے ہیں اور آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں. انسٹیڈ آف کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، کہیں بولیں. آپ کی کاؤنسل کو آپ تھانے میں جا کے شور ڈالتے ہیں، آپ 100 وکیل لے کے تھانے میں چلے جائیں، آپ وہ نہیں کر رہے، آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ڈونٹ نو کہ ان کے پرائیویٹ کیا معاملات ہیں، بٹ ایٹ دی آؤٹر لک آف تھنگس اٹ ڈزنٹ لک گڈ. اگر آپ ایک وکیل ہیں، آپ تکڑے ہیں، آپ جناب بار کے صدر لاہور میں پی ٹی آئی کا بن گیا ہے، یا کوئی وکلا کی کوئی بارز ہوتی ہیں اور وہ رول آف لا کے لیے اگر کھڑی ہوتی ہیں نا، تو صرف زبان سے، آواز سے رول آف لا کے لیے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے رول آف لا کے لیے کھڑے ہونا ود ایگزامپل. کہ اگر آپ کی کسی کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، ان لافل کام ہو رہا ہے، تو آپ جا کے اس تھانے میں دھرنا دے دیں 100 200 400 وکیل بیٹھ کے. تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ملک میں جو وکلاء ہیں نا وہ کسٹوڈین آف لا ہیں. اس کے بعد ملک میں چل رہا ہے، سیاست چل رہی ہے، اور سیاست کیا چلنی ہے اس ملک میں؟ پوری 2 نمبر قسم کی اسمبلیز ہیں پورے ملک میں اس ٹائم. جن لوگوں کسی نے اپنی سیٹ پہ 10,000 ووٹ نہیں دیے، وہ لوگ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئے ہیں. اس کو منارکی کہتے ہیں، اس کو ڈیموکریسی تو نہیں کہتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اتنی دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ڈیٹیچڈ ہو کے رہ سکتے ہیں ریالٹی سے، آپ ڈیٹیچڈ ہو کے ریالٹی سے رہ سکتے ہیں، اور آپ ایک ایسا نظام امپوز کر سکتے ہیں پاکستان پہ جس سے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹین کرا سکیں گے، اور جس کو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرا سکیں گے. اور ان دی فرسٹ پلیس اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے اور لوگ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے، تو آپ اس ملک کے قانون کو بدلیں اور اس کو ایک مونارکی بنا دیں، یا اس کو ایک ٹیکنوکریٹک حکومت بنا دیں، اس کو ہائبرڈ بنا دیں، جو مرضی بنانا ہے اس کو بنا دیں، تاکہ لوگ یہ کم از کم آپ کو تانا دینا چھوڑ دیں کہ یار یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، آئین قانون کا تانا دینا آپ کو لوگ چھوڑ دیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. آپ اس کو ایک ایسا ہائبرڈ نظام بنا دیں، تاکہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایوری ون، آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایوری پاور کوریڈور. آپ اس کو ایسا ایک نظام بنا دیں کہ بس پھر اس میں ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ مونارکی ہے اور ہم نے اسی طرح رہنا ہے، جیسے چائنا ہے یا سعودیہ ہے. تو تاکہ لوگوں کو کم از کم اتنا لوگوں کو صبر تو آ جائے نا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی پہ یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں آپ. اور اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آئی گیس کہ آپ کو اس سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ٹرموائل ہوگا، اور ٹرموائل ہوگا تو الٹیمیٹلی ٹرموائل پاور کوریڈورس تک بھی پہنچے گا، الٹیمیٹلی ٹرموائل اسٹیٹ تک بھی پہنچے گا. اینڈ اسٹیٹ میں کوئی ایک ادارہ نہیں آتا، اسٹیٹ ایک پوری اسٹیٹ میں، جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ کوئی کسی کے گلے ماتھے پہ بندوق رکھ کے نہیں اس کو کرا سکتا اس سے غلط کام، جب تک اس کے اپنے اندر ایول نہیں نہ ہوتا تو وہ خود نہیں کرتا. تو اسٹیٹ صرف ایک ادارہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں بند کر دینا چاہیے کہنا کہ جی فلانا ایک ہی ادارہ رسپانسبل ہے. یہ سب کے سب ادارے مل کے رسپانسبل ہے اس کے لیے، کہ پوری ریاست کا ڈھانچہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. خیر، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے ایز اے اسٹیٹ کہ ہم لوگ یہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتا نظام، یہ جو نظام ہائبرڈ مونارکسٹ نظام ہے، کیونکہ ٹرموائل چلا آ رہا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں، ٹرموائل چلا آ رہا ہے، پچھلے 75 سال سے ٹرموائل چلا آ رہا ہے. یہی ٹرموائل ہے پولیٹیکل فورسز کا اینڈ نان پولیٹیکل فورسز کا.
تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا تو کارو اے بیٹر سسٹم، کوئی بیٹر نظام بنائیں جس سے آپ بھی پیس میں رہیں، عوام بھی پیس میں رہے، ملک بھی آگے چلے. اس سے ملک آگے نہیں چلتا، اور الٹیمیٹلی جب ملک آگے نہیں چلتا تو اس میں سب کا نقصان ہوتا ہے، ریاست کا بھی نقصان ہوتا ہے. ریاست کتنے ٹائم تک اپنے افسروں کو افسر شاہی بنا کے رکھ دے گی، کتنے ٹائم تک ان کو 4 کنال کے بنگلوز میں رکھے گی، کتنے ٹائم تک ان کو 4 ملازم دے کے رکھے گی، کتنے ٹائم تک جناب بجٹ کا ایک بہت بڑا چنک ریاست لیتی رہے گی، کتنے ٹائم تک سول بیوروکریٹس کی جناب یوں پوری لائن ہوگی ملازموں کی، کب تک ان کو اتنے بڑے ڈی سیز کو بنگلے دیے جا سکیں گے، کب تک ججز کو اتنی بڑی مراد دی جا سکیں گی، کب تک اتنے بیٹمینز اور اتنی جناب مراد دی جا سکیں گی، آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو یہ نظام کرے گا نا، کبھی نہ کبھی تو یہ اکانومی خالی ہوگی. تو دس از فار یور سروائیول آلسو ایز اے اسٹیٹ، کہ آپ اس کو ایک ایسا نظام لائیں پاکستان میں جو سسٹین کر سکے، دیٹ از سسٹینیبل، جس کو جس سے ملک بھی آگے چلے. یہ جو ابھی ہم لوگوں کا جو نظام ہے نا، یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے نا غصے میں، دس از اے ریئیکٹیو پالیسی، کہ آپ کچھ ہوتا ہے آپ غصے میں کہتے ہیں نہیں یہ نہیں پسند، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، رائٹ لیفٹ کر کے بندہ گرایا، نیچے گرایا، حکومت گرائی، ادھر سے پکڑا، اس کو گھسیٹا، ادھر لائے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ دا کنٹری از ٹورن اپارٹ، ملک کے بخیے ادھڑے پڑے ہیں. دیکھیں لوگ روڈوں پہ ہیں، کاروبار برباد ہو گئے ہیں سارے، اکانومی کی کوئی صورتحال نہیں رہ گی، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ کی کوئی چانسز نہیں ہے، انٹرنیٹ کبھی آپ کو بند کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. سو ڈرائیو اے پالیسی ایز اے اسٹیٹ جو ہمارے لیے بھی سسٹینیبل ہو، جو سب کے لیے سسٹینیبل ہو، اور جس سے الٹیمیٹلی ہماری ریاست پھلے پھولے اور چلے آگے، انسٹیڈ آف کہ ہماری ریاست اپنی وزن پہ خود گر جائے. So economy is the base of state also. It is the base of state also right now. So I guess this is it for today. Until next time. Allah Hafiz.